بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ کور کیا اور ان پہ فالو اپ میں اب کچھ سٹوری سامنے آئی جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو سشانت سنگھ قتل کیس کو انڈین عدالتوں نے خودکشی کہہ کے اپنے سر سے اتار دیا تھا۔ اب سشانت سنگھ کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے مکمل یقین ہو گیا سشانت سنگھ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس مافیا نے اس خاندان کی بھی جان نہیں چھوڑی اور اب ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ سشانت سنگھ راجپوت کے خاندان کے 5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کہنے کو تو یہ حادثہ تھا لیکن پورے سوچے سمجھے طریقے سے پورے خاندان کو ٹارگٹ کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سشانت سنگھ 14 جون 2020 کو اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے تھے اور انڈین عدالت نے اس کیس کو خودکشی کہہ کے نمٹا دیا تھا، جبکہ اس کے خاندان والے آخری دم تک اس بات پر قائم تھے کہ سشانت سنگھ راجپوت کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سی بی آئی نے تحقیقات میں نرمی سے کام لیا تھا، جبکہ اس سال کے شروع میں سشانت کی بہن اس کا ایک خط بھی منظر عام پر لے کر آئی جسے پتہ چلتا تھا کہ سشانت جس طرح کا انسان تھا کبھی خودکشی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن دوسری طرف اس کیس میں بہت ہی خوفناک ڈرگ مافیا ملوث تھا۔ تحقیقات میں ڈرگ مافیا کے ایک اہم رکن ہیمل شاہ کا نام بھی سامنے آیا تھا، جس کو 8 مئی 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ہر ایک ثبوت کے بعد مودی سرکار کی سرپرستی میں ڈرگ مافیا کو بچا لیا گیا اور سشانت کو اس کے قتل کو خودکشی قرار دے کے اس کے خاندان کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ کو پتہ نہیں یہ ڈرگ مافیا جس کے پیچھے پڑتا ہے اس خاندان کی نسلوں تک ختم کر دیتا ہے، اور اب سشانت سنگھ کے خاندان کو اس طرح کے حادثے کا رنگ دے کے نشانہ بنایا گیا کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ چلاکی اور مکاری دیکھیں، یہ کام ایک ایسے وقت کیا جائے جب اس خاندان کے کئی لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ نیشنل ہائی وے پہ بہار کی لکھی سرائے ضلع میں قومی شاہراہ نمبر 333 پر ایک ٹرک نے ان کی جیپ کو ٹکر ماری اور یہ سب ایک مذہبی تہوار سے واپس آ رہے تھے، اور حادثے کے وقت جیپ میں کل 10 افراد تھے، 6 تو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے، 4 شدید زخمی ہیں۔ لیکن جب سشانت سنگھ کا قتل خودکشی قرار دے کر بند ہو گیا تھا تو اب اس واقعے کو بھی روڈ ایکسیڈنٹ کر کے فائل بند کر دی جائے گی، کیونکہ مودی سرکار کا جو رویہ بالی ووڈ کی جانب نظر آ رہا ہے اس کے بعد تو یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ بالی ووڈ کی طرف سے بدترین رویے کی دوسری مثال کنگ خان کا بیٹا آریان خان کا کیس ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب سے آریان ضمانت کے بعد گھر آیا تھا، ایک تو وہ ٹھیک سے کھانا نہ کھانے ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، اور دوسرا جس طرح کا ماحول اور پولیس کا سلوک آریان کو برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے بعد وہ ذہنی طور پہ بھی کافی ڈسٹرب تھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی ایک پوری ٹیم اس کا علاج کر رہی ہے، اور علاج کے دوران ڈاکٹرز کے ساتھ سیشن میں جو حقائق سامنے آئے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ پتہ چلا کہ آریان کو جیل میں جنسی طور پہ بھی ہراساں کیا جاتا رہا، اور جب اس نے مزاحمت کی تو اس پہ تشدد اور مار پیٹ بھی کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آریان اس وقت شدید ٹراما میں، نہ وہ کسی سے ملتا ہے نہ بات کرتا ہے، سارا ٹائم اپنے کمرے میں بند رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاہ رخ خان اپنی فیملی کے ساتھ منت چھوڑ کر اپنے علی باغ والے فارم پہ شفٹ ہو گئے تاکہ کچھ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گزاریں اور آریان کو اس ٹراما سے بھی نکالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ساتھ ہی آریان کے ساتھ جو سلوک جیل میں کیا گیا اس حوالے سے شاہ رخ کافی غصے میں بھی ہیں، اور انہوں نے امت شاہ سے بھی ملاقات کی، لیکن ابھی اس خبر کو دونوں جانب سے دبایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ خبر پھیلتی ہے تو مودی سرکار پہ تو پوری دنیا لان تان کرے گی، لیکن شاہ رخ اور آریان کے لیے تکلیف دہ باتیں ہوں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب شاہ رخ خان اس ساری صورتحال کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کیسے اس مشکل اور ٹراما سے باہر نکالتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ تیسری ایک اہم خبر جو اسی ویڈیو سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ روس نے انڈیا کو S-400 فضائی دفاعی نظام کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔ اس بعد اب نئی دہلی پہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ویسے تو انڈیا نے 2018 میں روس کے ساتھ $5.5 ارب کی مالیت کا یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس وقت جو اس کی فراہمی ہو رہی ہے وہ شیڈول کے مطابق ہی ہے، اور اس سال کے آخر تک 5 میں سے 1 یونٹ کی سپلائی مکمل بھی ہو جائے گی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس فراہمی کے نتیجے میں امریکہ بھارت میں ماسکو سے اسلحہ خریدنے کے نتیجے میں بھی پابندی عائد کر سکتا ہے، کیونکہ اگر رشیا انڈیا کا روایتی اتحادی ہے تو رشیا اور امریکہ کے درمیان رقابت بھی سوویت دور سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اب سوویت یونین کے وقت سے ہی انڈیا اور رشیا کے درمیان ایک اعتماد کا ایک رشتہ رہا۔ انڈیا اپنا 80% سے زیادہ دفاعی سامان رشیا سے خریدتا ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں میں امریکہ اور انڈیا کے درمیان بھی سیکیورٹی شراکت جو ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اب رشیا کو انڈیا کی طرف سے امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری پر اعتراض رہا، خاص طور پر جب انڈیا نے بحر ہند میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ
کوڈ بلاک میں شمولیت اختیار کی. اس وقت بھی رشیا نے کافی شور مچایا تھا. رشیا کے وزیر خارجہ سرگئی نے کہا کہ مغرب میں ایک یک قطبی دنیا کو بحال کرنا چاہتا ہے، لیکن رشیا اور چائنا کے اس تابع ہونے کے امکانات کم ہیں. یعنی انڈیا اب بھی مغربی ممالک کی چائنا مخالف پالیسی پہ عمل پیرا ہے، جیسے کہ انڈو پیسفک میں نام نہاد کو کوڈ اتحاد ہے. اور رشیا کے اس طرح کے بیان کے بعد ڈر تھا کہ کہیں وہ انڈیا کے ساتھ اپنا S-400 کا معاہدہ نہ ختم کر دے یا اس میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے. لیکن اب یہ سب اپنے شیڈیول کے مطابق ہو رہا ہے. رشیا نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن امریکہ اور رشیا انڈیا کے معاہدے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اپنی بے چینی کا اظہار تو کر چکا ہے. ایسا ہی ایک معاہدہ جب رشیا اور ٹرکی کے درمیان ہوا تھا، تب 2019 میں اس معاہدے کی وجہ سے امریکہ نے ٹرکی کے ساتھ F-35 لڑاکا طیاروں کا اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا. اس کے علاوہ اس نے ٹرکی پر سفری اور اقتصادی پابندیاں بھی عائد کیں. یہی خطرہ اب انڈیا کو بھی ہے. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن جب انڈیا کے دورے پر آئی تھیں تو انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ دونوں فریقین اس مسئلے کو حل کریں. کسی بھی ملک جس نے S-400 کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ خطرناک ہے اور کسی سیکیورٹی مفاد میں نہیں. ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. امید ہے یہ مسئلہ بھی بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا. وینڈی شرمن نے یہ پیغام انڈیا کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو دیا تھا. ساتھ ہی انڈیا کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں ان سے بھی اس معاہدے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا. امریکہ نے جب S-400 کی وجہ سے ٹرکی پہ پابندی لگائی تھی تو ٹرکی کے صدر طیب اردگان نے واضح کر دیا کہ امریکہ باہمی تعلقات کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا. اور اس بار ٹرکی نے رشیا سے S-400 کی دوسری کھیپ بھی خریدنے کا اعلان کیا اور اس منصوبے پہ بھی کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بائیڈن انتظامیہ پہلی پریشان ہے. اب انڈیا کا معاملہ سامنے آ گیا. انڈیا نے اب تک امریکہ کے خلاف کوئی بیان تو نہیں دیا، لیکن مودی سرکار چپ کر اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ S-400 میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ انڈیا نے امریکہ کی مخالفت بھی مول لینے کا فیصلہ کر لیا. S-400 دراصل رشیا کا جدید ترین میزائل سسٹم ہے، جس کا موازنہ امریکہ کے بہترین دفاعی نظام پیٹریٹ میزائل سے کیا جاتا ہے. اور رشیا کے ساتھ انڈیا کا دفاعی معاہدہ بھی صرف S-400 تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی فہرست بڑی طویل ہے. انڈیا سوویت یونین کے وقت سے ہتھیاروں کے سودے کرتا رہا ہے. انڈین فضائیہ روس کے MiG-29 اور سنوئی 30 اڑاتی ہے. انڈین بیریہ کے پاس رشین جیٹس اور جہاز ہیں. انڈیا نے رشیا سے جوہری یا نیوکلیر آبدوزیں بھی منگوائی ہوئی ہیں. اب امریکہ پھنس چکا ہے کہ اگر وہ انڈیا پہ پابندی نہیں لگاتا تو آنے والے وقت میں کسی بھی ملک کو اس طرح معاہدوں سے نہیں روک سکے گا. اور انڈیا پہ پابندیاں لگانا امریکہ کے لیے سے خاصا مشکل ہے، کیونکہ نہ صرف وہ چائنا کے خلاف امریکہ کا اہم اتحادی ہے، بلکہ افغانستان پہ بھی نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو انڈیا میں اڈوں کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان امریکہ کو انکار کر چکا ہے. اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر بائیڈن انتظامیہ نے انڈیا پہ کوئی پابندی عائد کی تو یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اس علاقے میں انڈیا امریکہ کا واحد دوست ہے جو امریکہ کے لیے چائنا کو چیلنج دے سکتا ہے. بہرحال یہ تو تھی ابھی تک انڈیا سے آنے والی خبریں اور ان کی اپڈیٹس. مجھے اگر آپ کے پاس کوئی کامنٹس ہوں یا انالیسز ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.